ہمارے پاس ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں روزانہ بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں جن کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے، بازو کٹا ہوا ہوتا ہے، اور یا انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں یا اور مختلف قسم کی چوٹیں آئی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ یہ چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ چارہ کاٹنے والی یعنی گراس کٹنگ مشین ہے جو دیہاتوں میں گھاس کاٹنے کے لیے، گھاس کو چھوٹا چھوٹا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گھاس کاٹ کے پھر جانوروں کو ڈالا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں روزانہ بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں جن کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے، بازو کٹا ہوا ہوتا ہے، اور یا انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں یا اور مختلف قسم کی چوٹیں آئی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ یہ چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، یہ دیکھیں، یہاں چارہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کاٹنے کے لیے نا، آگے ٹوکے لگے ہوئے ہیں اور پیچھے چارہ کاٹا جاتا ہے۔ جب بندہ چارہ یہاں لگا رہا ہوتا ہے، پش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ہاتھ یہاں آ جاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ جب ہاتھ آتا ہے تو یہ اس کو پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ پکڑا جاتا ہے تو آگے ٹوکے لگے ہوتے ہیں، وہاں سے کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو یہاں میرا یہ میسج ہے کہ جب بھی کوئی بندہ چارہ کاٹے تو اس کے ساتھ دوسرا بندہ لازمی ہونا چاہیے، چاہے وہ کھڑا ہو یا اس کی ہیلپ کر رہا ہو، لیکن کھڑا ہونا چاہیے اور ایکٹیو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ موبائل پہ لگا ہوا اور ادھر اس کا ہاتھ آ گیا اور وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے یا ادھر ادھر کسی پہ گپوں میں لگا ہوا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، ہاتھ آتا ہے، تو وہ اس کو پکڑ کے اس کی مدد کر سکتا ہے، یا فوراً سے یہاں یہ بٹن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ موٹر ہے، تو یہ موٹر ہے، تو یہ بٹن آف کر سکتا ہے یا کسی طرح بھی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اگر اس نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر کہیں بھی مشین کے اندر پھنس سکتا ہے اور وہ اس کے اندر آ سکتا ہے، اس کے جکڑے میں آ سکتا ہے۔ تو اس طرح جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا، خدا نخواستہ یہ دیکھیں الیکٹرک ہے، تو خدا نخواستہ کسی طرح چارہ لگاتے ہوئے اس کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے دوسرے بندے کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بندہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ کر سکیں۔ اب دیکھیں، اب ایک اچھا بھلا جیتا جاگتا انسان وہ گھاس ادھر لگا رہا ہے، چارہ کاٹ رہا ہے، تو اس کا اگر ہاتھ آ گیا تو مجھے بتائیں کہ چند سیکنڈز کے اندر وہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے، اور یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں یار، روزانہ ایمرجنسی میں دیکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ خدا را خیال کریں، اپنے پیاروں کو سمجھائیں، جہاں جہاں بھی اگر آپ کے جاننے والے ہیں جو اس طرح کی مشین یوز کرتے ہیں، انہیں باقاعدہ آج ہی کال کر کے بتائیں کہ کم از کم 2 بندے کھڑے ہوں تاکہ ان کا یہ نقصان نہ ہو سکے، کیونکہ ہم تو ہر روز ایمرجنسی میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی دردناک جو ہے نا سچویشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اب امیجن کریں خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے، تو ہماری تھوڑی سی غلطی سے، تھوڑی سی ایک غفلت کی وجہ سے انسان ساری زندگی کے لیے معذور ہو کے رہ جاتا ہے، اور جب معذور ہوتا ہے تو پھر اس کی جو اگلی لائف ہے وہ کتنی مشکلات آتی ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کو کتنی مشکلات۔ اور ہمارے گاؤں میں تو بہت سارے جو ہمارے پاکستان کے گاؤں ہیں وہاں خواتین یہ کام کرتی ہیں، اور خواتین جب یہ کرتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے آئے ہیں، تو اب دیکھیں آگے ان کی زندگی کیسے متاثر ہوگی، مطلب آگے ان کی روزی روٹی، آگے ان کے رشتے ہونے ہیں تو اس میں پرابلم۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی خطرناک ہے۔ خدا کے لیے یہ میسج ہر جگہ پہنچائیں، ہر جگہ پہنچائیں تاکہ لوگ خود کو بچا سکیں، کیونکہ یہ چیز عام نہیں ہے، مطلب لوگوں کو نہیں پتہ، ایک اکیلا بندہ ہی چارہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر اس طرح کی سچویشن آتی ہے۔ تو دوسرا بندہ ایکٹیو رہے، ایک بندہ چارہ لگا رہا ہے، دوسرا بندہ ایکٹیو رہے اس میں، تو تب بچت ہو سکتی ہے۔ خدا کے لیے یہ میسج ہر جگہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔